نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی ہمارے پیارے اور جو ہمیں سننے والے حضرات ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں محمد صدیق صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے سب گروپ ممبران سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ کاشف صاحب دیکھا ہوگا کہ وہ اسپیشلی بٹ صاحب کا بھی پوچھ رہے تھے، جی بٹ صاحب نظر نہیں آ رہے۔ تو بٹ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہم سب پر کرم فضل ہے کہ دوست ہم سے پیار کرتے ہیں، اگر ہم سٹریم پہ نظر نہیں آتے تو وہ پھر پوچھتے ہیں۔ تو میں مائک جو ہے وہ کاشف بھائی کے حوالے کرنا چاہوں گا آج اسپیشلی، کیونکہ انہوں نے بہت دنوں سے اصرار کیا ہوا تھا کہ رانا عظمت اللہ صاحب کا انٹرویو کیا جائے، اور جو ہمارے بہت ہی سرجن ہیں جنہیں ہم سرجن کا خطاب دیتے ہیں، بابر بٹ صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہلکا ہلکا مسکرا کر اپنی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ واقعی میں سرجن ہوں قادیانیوں کے معاملات میں۔ تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ عظیم مجاہد ختم نبوت جناب وہ تھوڑا سا لیٹ آئے، اس پہ مجھے وہ پروین شاکر کا شعر یاد آ گیا، تو میں لیٹ آئی، میں لیٹی تھی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کاشف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم نے، کیونکہ میری ویسے عادت رہی ہے سب سے پہلے مائک جو ہے میں بٹ صاحب کے حوالے کرتا ہوتا ہوں، تو آج میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، بٹ صاحب سے میں نے معذرت کر لی ہے۔ تو اب اپنا کاشف صاحب رانا عظمت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رانا صاحب کیسے مزاج ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رانا صاحب جدو بٹ صاحب کسی نو سوالو جواب کرتے نے نا، تے او دے بعد اس بندے نو کھلیاں پی جاندیاں نے، کیونکہ بڑے ڈاڈے سوال کرتے نے، تے اگوں ماشاءاللہ تسی بھی رانے اور تسی میں معذرت چاہنا اپنے سارے ناظرین سنن والے کولوں بھی تے تہاڈے کولوں بھی کہ تسی بڑے خبیث قادیانی رہے ہو ایک وقت وچ۔ بالکل تے بہرحال بٹ صاحب نال ذرا چنگا تگڑے ہو کے گل کرنا، تے میں تہاڈے درمیان آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہتا۔ تو کاشف صاحب آپ بھی ان سے سوال کیجئے، جب آپ سوال آپ کا ختم ہو جائے تو آپ مائک جو ہے وہ بٹ صاحب کے حوالے کر دیجئے، اور جب بٹ صاحب کا سوال ختم ہو جائے، وہ جب ان کی بات ختم ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ آپ کو دے دیں، یا جو ہمارے ساتھی ہیں، بلکہ پھر دوبارہ واپس مائک مجھے ہی دے دیجئے گا تاکہ میں پھر ترتیب سے ساتھیوں کو آگے لے کے چلوں۔ تو جی کاشف صاحب آپ کے سامنے رانا صاحب موجود ہیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اب چلیے جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ میرا انٹریکشن ہے کہ میں انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں، اور اتنی شدت کے ساتھ انتظار تھا مجھے کہ میں رانا صاحب کا انٹرویو کروں۔ کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو میں خود بھی ان کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا، اپنے طور پہ مجھے پتہ چلی تھی، تو تجسس تھا کہ میں ان سے وہ باتیں پوچھوں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک دو اشعار نعت پاک کے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی
ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، جزاک اللہ جزاک اللہ. لمحہ کاشف صاحب بہت لمحہ ان کا ساتھ سبحان اللہ. میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ. ایک آخری شعر سناؤں گا. ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، ماشاء ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، موری لگا دی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نبی آبادی، خود اللہ میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی. جزاک اللہ جی. کاشف صاحب آخری شعر ایک دفعہ پھر ہمیں سنا دیجیے، آخری مصرع. ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی. جزاک اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اعلیٰ بہت خوب. اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے سننے والوں کو بھی اور سنانے والے کو بھی. ماشاء اللہ بہت ہی خوشبو ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی ہے. یہ ایک خدا داد چیز ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی. اور باقی جو مزہ نہیں آ گیا. اور جو پیار ہے جو عشق ہے ذات رسول سے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ میں آپ کے جذبے کی تعریف کرتا ہوں جی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی کاشف صاحب اب رانا صاحب آپ سے اب آپ اور رانا صاحب آپس میں اپنا بات چیت کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب رانا صاحب. اللہ وبرکاتہ. رانا صاحب سب سے پہلے آپ کو میں ویلکم کروں گا اپنے اس پروگرام میں جو کہ ہمارے شمس الدین بھائی المعروف آر بی کے چینل پہ چل رہا ہے. میرے سننے میں یہ آیا تھا کہ ماشاءاللہ 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 اب آپ نے جو اسلام قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام رکاوٹیں جو اب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی کھڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ جو دین اسلام پر اپنی محنت کر کے اسٹڈی کر کے اور دین اسلام کو چنتا ہے تو وہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس دن وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنا ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ شمس الدین بھائی کی سٹریم لمبی ہو جاتی ہے تو وہ پھر آنکھیں نکال کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو آپ کا نام، آپ کا تعلق
اور کچھ بنیادی معلومات جو آپ اپنے متعلق دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار دام سے نکلا ہوں ایک ہی جنبش میں، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک ہی جنبش میں، جسے غرور ہے آئے کرے شکار مجھے، جسے غرور ہے آئے کرے شکار مجھے. تو آپ کے سوال کے ساتھ ہی میرا جواب شروع ہوتا ہے کہ میرا نام عظمت اللہ ہے. تعلق میرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی مشہور قادیانی جماعت مسعود آباد سے ہے، جس کا گاؤں کا نمبر ہے 109 ریبے. یہ شمس بھائی کا تو ریبے سے مطلب رب رکھا، تو وہ رکھ برانچ ہے. شمس بھائی کے جو ہے نا لگتا آر بی اس کا رب رکھا، تو اس کا رکھ برانچ یعنی ریبے 109 ریبے مسعود آباد کی قادیانی جماعت. تو یہ گاؤں جو ہے یہ صرف قادیانیوں کے لیے ہی بنایا گیا تھا. تو ہمارے گاؤں کے ہیں جسٹس سلام بھٹی، قادیانی تھے اور ہمارے بہت قریبی عزیز، بلکہ ہمارا اور ان کا ایک ہی گھر میں رہتے تھے. اب بھی ہمارے ہم مسائل ہیں، لیکن اس وقت تو امریکہ چلے گئے ہیں. تو یہ گاؤں انہوں نے آباد کیا تھا صرف قادیانیوں کے لیے، تاکہ علاقے کے مختلف جو لوگ ہیں قادیانی وہ ایک جگہ ہی آ کے آباد ہو جائیں. تو جب یہ گاؤں بنایا گیا تو شروع میں تو سارے قادیانی تھے، لیکن بعد کچھ لوگ مسلمان بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے. تو اس گاؤں کا پہلا گھر ہمارا تھا جو اس جگہ پہ آباد ہوا. تو گاؤں کے بالکل درمیان میں ہمارا گھر ہے، اور ان کی جو تمام جو پروگرام ہوتے تھے قادیانیوں کے ہمارے گھر میں ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت عبادت خانہ کوئی نہیں تھا، تو جمعہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہمارے گھر میں ہوتا تھا. تو بڑی اہم ہمارا رول تھا اس جماعت میں. الحمدللہ جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے تو پھر وہ کئی راستے کھول دیتا ہے. تو میں بڑا عجیب قسم کا قادیانی تھا، بزدل نہیں تھا، دلیر تھا. تو چونکہ ان کا زور تھا قادیانیوں کا ہمارے گاؤں میں، تو جو دوسرے تھے حدیث یا اہل سنت تھے وہ بیچارے مزدور ٹائپ تھے یا کمزور تھے، ذمہ دار تھے، تو ان کو یہ دبا کے رکھتے تھے، یعنی ان پہ یہ دباؤ ڈال کے رکھتے تھے. ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا پروگرام کر لیں. کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا تھا تو یہ ادھر ڈانگا سوٹے لے کے پہنچ جاتے تھے، یہ تم نے پروگرام کیا کیوں کیا. تو جب وہ مرزا قادیانی کی زندگی پر، اس کی عبادات پر، اس کے معاملات پر تنقید کرتے تو حوالوں کے ساتھ، قادیانی کتب کے حوالوں کے ساتھ، تو جو یہ قادیانی کو سب سے بڑی بیماری ہے، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں انہوں نے جعلی چھپوائی ہوئی ہیں. رانا صاحب اگر آپ معذرت تھوڑا سا آپ کو میں روکوں کہ ہمارے جو دوست ہیں جناب محترم بابر بٹ صاحب، جی آپ چونکہ اسی دوران ہم آپ سے آپ کی بات بھی پوچھتے رہیں گے، اور اسی دوران میں چاہتا ہوں کہ اگر بابر بٹ صاحب نے کوئی آپ سے سوال کرنا ہے. اچھا، ایک چیز کا رانا صاحب آپ نے خیال رکھنا ہے کہ چونکہ پروگرام کا ٹائم جتنا لمبا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر سننے والوں کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے. آپ نے جو بھی بات ہے اس کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مختصر جواب دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے دوست آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سوال کر لیں. ٹھیک ہے. تو بابر بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہے رانا صاحب سے کر لیجئے، سٹیپ وائز انشاءاللہ چلتے ہیں. جی وعلیکم السلام اور السلام علیکم تمام پینلسٹ کو، اور ہمارے جو مہمان ہیں محترم رانا عظمت اللہ صاحب، ان کی خدمت میں بھی سلام، اور جو ویورز ہمیں واچ کر رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل پہ، ان کو بھی السلام علیکم. رانا صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج دل بہت خوش ہوا ہے اپنے بھائی کاشف صاحب کو دیکھ کے،
इनसे जो बिलवास्ता तो मुलाकात थी, आज बिला वास्ता हो रही है। तो माशाल्लाह बहुत ही नूरानी चेहरा, बहुत ही खुशबुलू। अल्लाह ताला आपको हमारे साथ हमेशा रखे। राना साहब जो हमारे आज के मेहमान हैं और वो मुस्लिम हैं, राना साहब आपसे पहला जो सवाल तो वो यही होगा कि कब आप अलकब गोश इस्लाम हुए, कितना अरसा हुआ? तो जिस तरह के शम्स भाई साहब ने कहा कि जरा मैथमेटिकली चलिएगा, क्योंकि फिर वो प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा जो पहला इब्तदाई जो है जहां से मुझे शक पड़ गया इस मजहब पे, वो 1985 के करीब था कि मुझे शक पड़ गया कि यहाँ कोई गड़बड़ है। तो तकरीबन मैं कहूँ कि 35 साल आपको चले, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरी 60 साल उम्र है इस वक्त, 60 ईयर्स का। ये 61 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये 2021 है। मेरी 60 साल इस वक्त एज है, तो आप साहब लगा लें फिर 1985 में मेरी एज क्या होगी। राना साहब हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब एक मिनट जरा, डॉक्टर साहब माजरत चाहता हूँ, बड़ी माजरत चाहता हूँ। राना साहब मुझे एक बात याद आ गई, आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे याद है? आपकी सुन्नत के मुताबिक तो डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही नहीं होनी चाहिए आपकी। मैंने कौन सा नबूवत का दावा करना है कि मैं इधर उधर डेट करूं? जी डॉक्टर साहब जारी रखिए बात आप। जी राना साहब हम देखते हैं कि जो लोग कादियानियत को छोड़कर 4 अरब भेजकर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। और इन्होंने, मैं समझता हूं कि कादियानियत की कमर तोड़ दी है। बेशक बेशक बेशक, कादियानियत की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। ये जो यहाँ पे इनकी जो किताबें सरे आम मिलती हैं, सबसे ज्यादा इनका बेड़ा गर्क भी यहाँ पे हुआ है। ये जो कहते हैं ना कि हमारी कुतुब को सरे आम पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसी वजह से ये बचे हुए हैं। आज अगर सरकार पाकिस्तान इनकी कुतुब को जो सरे आम इजाजत दे दे के सब पढ़ सके, तो कादियानियत सफा हस्ती से मिट जाएगी पाकिस्तान में। अब कनाडा में और जर्मनी में सबसे ज्यादा इनका बेड़ा गर्क होया हुआ है। जो लोग छोड़ रहे हैं, हर हफ्ते में नो मुस्लिमीन की फोन कॉल्स आती हैं कि हमने 4 अरब भेजे हैं। और अब तो आपको पता होगा कि जो कुछ हुआ है, अब तो मिर्जा गुलाम कादियानी की पड़पोती को इन्होंने निकाला है, ये इन्होंने निकाल दिए जमात से। और साथ ही मिर्जा गुलाम कादियानी का पड़पोता भी, बशीरुद्दीन महमूद का पोता, जमात को 4 अरब भेज के एक साइड पे हो गया है। उसने कहा कि नहीं, ये हमें, जी इनकी जो पोती है बशीरुद्दीन महमूद की, उम्मतुल वकील जो मैरीलैंड, मिर्जा का सारा खानदान जो ये अमेरिका में आबाद है। कोई भी कादियानी मिर्जा खानदान का इस वक्त कादियान में आबाद नहीं है। तो ये आपको पता है कि हमें मुर्तदीन कहते हैं। और अब ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की के पोते को और पोती को भी मुर्तदीन कहेंगे। और वो इंशाल्लाह जल्दी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और वो बताएंगे कि 19 और 20वीं सदी का सबसे बड़ा मुर्तद कौन था। वो बताएंगे कि हमारा परदादा सबसे बड़ा मुर्तद था, वो बताएंगे। अब तो हम देख रहे हैं कि जो एक्स कादियानी है, इन्होंने इनकी जो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो आप माशाल्लाह पेशे के लिहाज से लॉयर हैं और एक मंजे हुए वकील है और हाई कोर्ट लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी नहीं कि जो कादियानियत पे 4 अरब भेजते हैं और इस्लाम की तरफ आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च नहीं करते, बल्कि वो रिसर्च ही तो करते हैं। ये मेरी बहन बैठी हुई है, रिसर्च करके आई हैं। कादियानी आज तक कोई लाइव स्ट्रीम शो करने में नाकाम रहे हैं जो 9 कादियानियों का हो, जिन्होंने इस्लाम और कादियानियत पर रिसर्च करके इस्लाम को छोड़ा हो। ये नामुमकिन है। हाँ, शॉर्ट टर्म जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, जिस तरह समझ लें कि असाइलम सीकर कादियानी है, जिन्होंने स्टे लेनी है पॉलिटिकल बैरून मुल्क जाके, या जो मरूसी कादियानी है। ये कादियानियों की भी किस्में हैं, कुछ तो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं जिस तरह पांडा है, और कुछ अभी तक हैं। तो बहुत सारी किस्में नायाब हो चुकी हैं। तो आप ने जब ये इस पे 4 अरब भेजे, तो क्या आपकी सारी फैमिली जो है वो इस्लाम की तरफ आई या आप अकेले आए? पहला सवाल ये होगा।
بٹ صاحب جب میں نے اسلام قبول کیا، جی بٹ صاحب بہت ایک منٹ، رانا صاحب بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کچھ تفصیل ہمیں بتائی کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. تو رانا صاحب بٹ صاحب کے سوال کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا اپنا سوال بھی ایڈ کر دوں. آپ ہمارے ناظرین جو سننے والے ہیں ان کو جو ابھی بٹ صاحب کے سوال کے بعد آپ بے شک اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ جب اسلام میں داخل ہوئے اس کے بعد آپ نے کون سے مصائب دیکھے. اکثر قادیانی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو آپ ذرا اپنی مختصر رداد بھی ساتھ سنا دیجیے گا. جی رانا صاحب. جی جب میں نے اسلام قبول کیا تو جو ہمارا گاؤں تھا جماعت پہ سناٹا چھا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ بندہ مرزیت چھوڑ گیا ہے، احمدیت چھوڑ گیا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھ سے یہ پوچھ سکے کہ تم نے جماعت کیوں چھوڑی ہے. میرے والد نے کہا کہ اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. والدہ نے کہا کہ بھائی تم نے تو بیڑا غرق کر دیا. ہم 5 بھائی تھے، چاروں بھائیوں نے کہہ دیا کہ آپ کا ادھر کوئی تعلق نہیں، نہ ادھر آؤ اور نہ آپ ہم سے کوئی تعلق رکھو، کیونکہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. تو ان کو سوجی کیا، سب نے بیٹھ کے میٹنگ کی. اب جو میرا بھائی مسلمان ہوا ہے وہ اب بتا رہا ہے کہ اب اس نے بتایا جو پچھلے سال مسلمان ہوا ہے میرا بڑا بھائی. تو انہوں نے کہا کوئی حل نہیں ہے. وہ ایسے حوالے دیتا ہے میرے بارے میں، کہا کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. سچ مچ کہ جو ایسی بات کرتا ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی مجھے واپس لانے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں ہم. میں اللہ گواہ سچ جو بات ہوئی نا میرے بھائی نے بھی بتائی ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے محمد رسول اللہ کو عمر دے دیا تھا، تو کیا عظمت اللہ واپس نہیں آ سکتا ہماری دعا سے؟ وہ بھی دعا تھی. تو بھائی اب کہتا اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں ہم دعا کرتے تھے تو میں سجدے میں جب یہ بات کہتا تھا میرے دل کہتا انہیں نہیں آنا، انہیں نہیں آنا. یہ نہیں کہتا، میرا دل خود ہی کہتا تھا کہ انہیں واپس کو نہیں جانا. یہ صورتحال تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی اب کرے کیا. چنانچہ میرے لیے تھوڑی مشکلات کھڑی ہوگی تو میں لاہور آ گیا. میں نے اس وقت بی کام کیا ہوتا ہے فیصل آباد سے، اور وہاں سے میں نے آئی سی ایم اے کے 2 پارٹ کیے ہوئے تھے. آئی سی ایم اے میں لا کی کچھ بکس پڑھائی جاتی ہیں، کانٹریکٹ ایکٹ پڑھایا جاتا ہے، کمپنسیشن لا، لیبر لاز وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں. ایل ایل بی نہیں ہوں میں، تو میں تھوڑی دوسری طرف چلا گیا. میں وابڈا کا لیگل کوآرڈینیٹر تھا، ہائی کورٹ یا سول کورٹ میں پیش ہوتا تھا. تو اب تو میں بزنس مین ہوں، اسٹاک ایکسچینج میں ادھر ہی میرا بزنس ہے. چنانچہ میں لاہور آ گیا. لاہور میں میرے پاس نہ کوئی رہنے کے لیے جگہ تھی، نہ کوئی ذریعہ معاش تھا. تو بڑی مشکل پیش آئی. میں نے ایک دفتر میں، وہ ادھر ہے ٹاؤن ہال باغ جو ناصر باغ کے سامنے، وہاں ایک کمرے میں کسی نے کہہ رہے آپ ادھر رہ لیا کرو. تو وہاں مجھے کارپوریشن میں ملازمت مل گئی 900 روپیہ ماہانہ. تو رات کو میں ادھر رہتا تھا، تو رات کو تیاری بھی کرتا تھا. تو پھر وہاں کے آفیسر نے کہا کہ یہ یار آپ ادھر رات کو رہتے ہیں، یہ کوئی چنڈو خانہ نہیں ہے، آپ ادھر سے باہر جاؤ، آپ نوکری کرتے ہو تو دن کو آیا کرو. چنانچہ میرے آئی سی میں کے 30 پارٹ کے پیپر تھے، تو میں نے دمدمہ توپ ہے عجائب گھر کے سامنے. صبح میرا پیپر تھا 3rd پارٹ کا، تو میں نے ساری رات ادھر تیاری کی. تو لوگ گاڑیاں گزرتی تھی تو کہتے بندہ پتہ نہیں پاگل ہے، کتابیں اپنی کتابیں وغیرہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو بٹ صاحب مجھے اللہ پر اس قدر یقین تھا، جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ان کی بات مان لیتا تو شاید یہ مشکلات نہ آتی. تو میرے دل نے جواب دیا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے تو نے کیا وہ تجھے ذلیل نہیں کرے گا، تجھے رسوا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے پھر مجھے بہت نوازا، بہت زیادہ نوازا. رانا صاحب میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں، مخل ہو رہا ہوں. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ جب آپ نے قادیانیت پہ 4 ارب بھیجے تو اس کے بعد
جو عزت ملی یا جو وقار ملا، مسلمانوں نے جو آپ کو عزت فراہم کی، اس کا ذرا ذکر کیجئے، کیونکہ قادیانیوں میں یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جب قادیانیت سے کوئی نکل جائے تو دوسرے اس کو کھا جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی احترام نہیں ہوتا۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ قادیانیت میں آپ کا کتنا احترام اور عزت تھا، اور مسلمانوں نے آپ کو کتنی عزت اور احترام بخشا؟ جزاک اللہ۔ اچھا رانا صاحب، میں اس سے پہلے خاموش رہا کافی دیر تک، تو جب میں نے ظاہر کیا تو اللہ شاہد ہے کہ لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے، میرے سر چومتے تھے، میرے ماتھا چومتے تھے، تو میں خود پریشان تھا، وہاں تو میرے کو پوچھتا نہیں تھا۔ میرے کئی بزرگوں نے میرے ہاتھ اور میرا ماتھا چوما کہ تو اتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ نے تیرے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے، تو خوشی ہوتی تھی۔ تو اس وقت اللہ نے مجھے سنبھال لیا ہوا تھا الحمدللہ، اس وقت میں بہت عروج پہ تھا، اللہ نے ہر طرح مجھے نوازا ہوا تھا، تو پریشانیاں وہ چند سالوں کی تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھے رخرو کر دیا۔ رانا صاحب، میں یہ سوال اس لیے میں نے پوچھا بھی کاشف بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی کاشف بھائی پلیز۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ کے سوال سے پہلے ایک سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں جنہوں نے آپ کو قادیانیت چھوڑ کر دین اسلام کی جانب لانے میں اہم کردار ادا کیا؟ بیسیکلی پہلا سوال یہ تھا، بعد میں پھر آپ ساتھ ہی کنٹینیو کر لیجیے گا۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ عمومی جو جواب ہے اس کا ایک جیسا ہی سارے جو نو مسلمین ہیں یہ دیتے ہیں، لیکن اس سوال کی طرف بھی میں آؤں گا۔ آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں رانا صاحب تو ضرور دیجئے جو کاشف بھائی نے پوچھا ہے۔ جی میں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ جی، جب اللہ رہنمائی کرتا ہے نا تو خود ہی روشنائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری نظر سے ایک حدیث گزری کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک مکان بنایا ہو اور اسے خوب سنوارا ہو، لیکن ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، وہ اینٹ میں ہوں، کیونکہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اور دوسری حدیث تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ جو لا تھا نا، یہ مجھے لا الہ الا اللہ کی طرف لے گیا کہ جب اس کا لا کا معنی یہ ہے ماشاءاللہ کہ کوئی نبی نہیں، تو پھر اس لا کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پہ لا نبی بعدی کا معنی ذلی بلوزی کر لیے تو پھر اس کا مطلب اللہ بھی ذلی بلوزی ہو سکتا ہے۔ تو اس لا نے اللہ یہ لا جو ہے نفی عام ہے، یہ نفی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی کسی چیز بہت بڑی بات آپ نے کر دی کہ اگر یہ لا جو ہے یہ ذلی اور بروزی ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کی ذات ذلی بروزی ہو کاش کے قادیانیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ جو بات تھی نا، اس نے میری کایا پلٹ دی۔ اسلام نبی یہ بات آپ کو لا الہ کی یہ جو مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے نا کہ میں نبی اور رسول ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ تو جب مجھے یہ شک پڑ گیا نا کہ یہ جھوٹا ہے، تو پھر میں نے تحقیقات شروع کرنی، قرآن حدیث کے سیٹ آ کے رکھا، مرزا قادیانی کی کتب لا کے رکھی۔ تو پھر ان کتب سے مجھے وہ کچھ ملا کہ میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں، کس کلٹ میں رہے ہیں، کس گٹر میں رہے ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، مرزا قادیانی نے خود کو کہا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ ہے، اس کا صفحہ 9 ہے، جس میں اس نے خود کو محمد رسول اللہ کہا ہے۔ اور اسی جسم میں معذرت کے ساتھ کہا کہ یہاں یہ جسم کرشن بھی ہے، کرشن جی یہ رودت گوپال بھی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جس جسم میں اس نے کہا کہ یہ محمد کا جو باسط ثانی ہے، یہی جسم
हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अवतार है और यही रुद्र गोपाल है, ये कृष्ण जी, अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल आप जारी रखिए। और सबसे तकलीफ दे जो चीज मुझे नजर आई कि इसने ये कहा कि वो पेशवा हमारा है जिससे नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद दिलबर, या मेरा यही है, उस नूर का मैं हुआ हूं, वो है मैं चीज क्या हूं। यहां क्या कहता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हूं, और 17 कैसरी आप पढ़ें तो यही बात मलका विक्टोरिया को कहता है कि तेरे नूर से निकला हुआ एक मैं नूर हूं। अंदाजा कर लें कि एक अया बाख्ता, नांग दड़ंगी, मुशरका, बेदीन औरत से निकला हुआ ये नूर है। राना और साहब मैं अल्लाह के बड़ी बारे माजरत में चाहूंगा, मैं बड़ी माजरत चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। नबुव्वत का जो उसने म्यार मुकर्रर किया था वो ये था कि चूड़ा चमयार भी नबी बन सकता है, यानी दुनिया का नकब्बा और नखट्टू तरीन शख्स। असल में चूड़ा होना, अल्लाह माफ फरमाए, कोई बुरी बात नहीं है, वो एक पेशा है, हम उसकी इज्जत करते हैं पेशे की। लेकिन इसने जानबूझकर नबुव्वत के मनसब को, उस रुतबे को नीचे गिराने की कोशिश की। जो शख्स, 2 किताबें हैं मुख्तारी के इम्तिहान की, 2 किताबें दुनिया की लिखी, ये मेरे बेटे को दे अंग्रेजी में लिख के तो ये 1 महीने में, मैं 1 महीने में पास कर जाऊंगा। जो ये किताबें फेल कर गया उसको पता था कि उसका अपना म्यार क्या है। बेटा बिडल में, मैट्रिक में कई बार फेल हुआ, जो निकम्मा नखट्टू था उसको इसने मुस्लिम मऊद कहा, दूसरे बेटे को कमर ओलंबिया कहा। एक खिदमत कोई नहीं इस्लाम के लिए, खिदमत कोई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी मैदान जंग में खड़े होकर गुजर गई। ये घर में बैठ के लिखता रहा, ये है, ये है, ये वो है। जो बंगी चूड़ा चमयार था इसने उसको इन नामों से पुकारा। बेटा जो मेरा ख्याल 10 बार तो मैट्रिक में फेल हो गया था, जिसको इसने मुस्लिम मौत कहा। ये आप जारी रखिए। तो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मलका विक्टोरिया को ये नूर कहता है, और अल्लाह के बारे में कहता है कि हमारा खुदा वो खुदा है जो एक खा जाने वाली आग है। और अल्लाह अपने बारे में कुरान में कहता है अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। तो ये कैसा मजहब है? तो इसको मैं पढ़ता रहा तो मेरे दिल से एक आवाज निकली कि मक्कारी हो, अय्यारी हो, धोखा हो, बेईमानी, ये 4 अनासर हो तो बनता है कादियानी। वाह वाह वाह। ये अच्छा, कुहारियो, गफारियो, कदूसियो, जबरूत, माशाल्लाह। अच्छा राना साहब, मैं आपको ये 4 अनासर को तो बनता है मुसलमान रोक रहा हूं। मेरा जो अपना तजर्बा है और किसी हद तक ईमान भी है कि जो ही बंदा कादियानियत पे 4 अरब फेंकता है, वैसे काशिफ भाई बैठे हैं, उन्होंने भी सवाल करने हैं और उनकी मौजूदगी में माजरत चाहता हूं, उनका वक्त ले रहा हूं। तो मैं भी और जितने भी मुझे मुजाहिदीन खत्मे नबुव्वत मिले हैं सोशल मीडिया पे, सारे के सारे जो ही कादियानियत में 4 अरब बेचते हैं तो उनके दिल में एक तड़प पैदा होती है कि वो फौरन रोजा रसूल पे जाके हाजिरी देते हैं। तो क्या आपने भी उम्रा या हज किया? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, ये बड़ा मौजूदाना बात है। जी जी। जब मैं मुसलमान हुआ तो जी। मेरी वाइफ ने, जब मैंने उसको बताया सारा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोई हिले उज्जत के बगैर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी वाइफ ने मेरी वालदा को मुसलमान किया। वाह वाह वाह। तो मेरी वालदा ने कहा कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, लेकिन ये इसको नहीं बताना। मेरे बारे में कहा, मेरी बेगम को कहा कि मुसलमान तो मैं पुत हो गई हाँ, पर है मुंडे नहीं दसना। उन्होंने कहा खाला जी क्यों? मेरी ये खाला की बेटी थी। अच्छा। तो चूंकि हमारी बहन कोई नहीं थी तो ये अम्मी की बेटी बनी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा एनू अजमुतुल्लाह नहीं दसना। क्यों? कहना इन्हें स्पीकर चलान करवा देना। तो बड़े मजे की बात है, मेरा छोटा सा एक भतीजा है, मोहसन, अब तो माशाल्लाह इंजीनियर बन गया है। तो उसने ये इनकी बातें सुन ली। तो उसने कहा चाचू जी मैं एक आपको बात बताऊं, जो दादी अम्मा जी है ना ये मुसलमान हो गई है। मैं कहा तेनू किने दस्या? कहंदे आपको नु ये कह रही थी कि मैं मुसलमान हो गई पर इन्हों नहीं पता लगे। अब मैं गाँव गया और मैंने जाके लाउड स्पीकर में ऐलान करवा दिया। वो ऐलान ऐसा जैसे कोई बम ब्लास्ट होना गाँव में, ऐसे हुआ था। सर वो मेरे वालिद साहब इतने सख्त कादियानी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो ये कह दे बंदा कि अल्लाह आसमान से भी कहे ना कि मिर्जा झूठा, तो हम कहें कि जा काम कर अपना, आपे भेज के आपे मुकर गए।
इस किस्म के कादियानी। آپ کے گاؤں میں قادیانیوں کی کیا اکثریت تھی؟ سارا گاؤں ہی قادیانی فیصلہ آباد تو ہارڈلی جو ڈرائیو ہوگا 1 گھنٹے کا ڈرائیو ہوگا زیادہ سے زیادہ ربوہ سے، تو آپ کو دور نہیں جانا۔ 1 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا جی 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 سر، وہ آپ کی بات اس وقت سارے قادیانی تھے۔ الحمدللہ میرے گھر کے 13 افراد نے اسلام قبول کیا، اور میرے اسلام لانے کے بعد 70 سے 80 افراد مسلمان ہو چکے ہیں اب تک۔ آپ جس طرح شمس بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے کٹر قسم کے قادیانی تھے۔ جی 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 کٹر یہ تھا کہ میں جب وہ آپ کو بڑی زبردست بات بتاتا ہوں، جب وہ ہمارے کے علماء جو تھے تو وہ حوالہ جات دیتے کہ مرزا نے کہا کہ میں محمد ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی اور رسول ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب ہم ربیوں سے بات کرتے کہتے یہ بکواس کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہوا، وہ تو ماں مادی ہیں۔ تو مجھے بڑا غصہ آتا کہ یار یہ جواب کیوں نہیں دیتے۔ میں نے ان کو کہا کہ یار روز دیہڑی دا کام نبیڑیے تو انہوں نے میں مار دینا۔ میں نے وہ ایک ٹوکا سا پکڑا اور چلا گیا اپنی جو عبادت خانہ تھا، وہاں کے صدر صاحب عزیز بھٹی صاحب وہ ہمارے چچو تو لگتے تھے، اور علم دین لوہا مغل تھے، وہ صدر تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں تے اے کام کر دن لگا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ دا واسطہ ہی نہ ساڈا لگنا مڑ کے، تے تو تے بھج پج جانا تے پرچہ مڑ کے ساڈے تے ہونا ہے۔ تو پھر میں ان کے گلے پڑ گیا جا کے۔ مولانا یوسف لدھیانی صاحب تھے اہل حدیث، تو انہوں نے مسئلہ کیا۔ اچھا میں مکمل ہو رہا ہوں پھر ایک دفعہ کہ یہ جو دور ہے یہ مرزا طاہر کا دور ہے، اور مرزا مسرور ہے نا، جھوٹ تو یہ سارے خلیفہ بولتے ہیں، لیکن مرزا مسرور بڑے محتاط اندازے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ دایاں پاؤں بایاں پاؤں ادھر ادھر کریں گے، تھوڑا سا کھانسیں گے، منہ پہ انگلیاں ماریں گے، ایسے دائیں بائیں دیکھیں گے، سب پتہ چل جاتا ہے کہ اب مرزا مسرور جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ لیکن مرزا طاہر وہ تو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہے، وہ تو آتے ہی ٹھا نہ وہ پیر جوڑتا تھا نہ وہ کچھ، وہ سارے ہی جھوٹ بولتا تھا۔ تو آپ اس کے جو یہ جو جھوٹ تھے ان سے زیادہ متاثر ہو کے آپ جھوٹنی ہو گئے تھے۔ میں غلط چلے جی، لیکن اب بتانا پڑے گا جی۔ وہ ہماری تربیت کلاس تھی ادھر کسرے محمود میں میٹرک کے بعد۔ اچھا، تو یہ مرزا طاہر انچارج تھا اس وقت، یہ خلیفہ نہیں تھا، بس یہ مطلب انچارج تھا سارے پروگرام کا۔ تو رات کو نا کسی ربی نے کوئی غلط حرکت کرتی لڑکے کسی کے ساتھ، تو اس لڑکے نے شور مچایا، تو ربیوں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی، اور اس نے 3ری منزل سے چھلانگ لگا دی اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو روک رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کاشف بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ یہ مرزا طاہر نے تو آتے جو اللہ کیا تھا، آپ کو پتا ہوگا، اس نے بچوں کو استعمال کر کے کہا کہ پمفلٹ پھینکو، اس نے مبالغے کا ایک شوشہ چھوڑا تھا آتے ہی، اور بڑے بچے میں نے دیکھا کھاریاں میں گجرات میں گرفتار ہو گئے۔ رات کو بچوں کو اٹھا کے کندھوں پہ رکھ کے لوگوں کی دیواریں پھانگ کے وہاں پہ وہ پمفلٹ پھینک رہے تھے مبالغے کے۔ تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ چور آ گئے ہیں، کچھ نے فائر کر لیے، کچھ بچے زخمی ہو گئے، کچھ نے فون کیے، پولیس آئی، پکڑے گئے۔ تو یہ شروع سے ہی اس طرح کا تھا کہ لوگوں کو اکساتا تھا انقلابی ذہن کا، اور شروع سے ہی کیا جھوٹ بولتا تھا۔ جھوٹ تو خیر یہ خاندانی ہے، جینز میں آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جی، تو جو درخت تھا وہ جھوٹا تھا، تو پھل تو پھر ایسا ہی ہوگا نا۔ جی میرے سامنے یہ ایک پاپ اپ ہوئی ہے، ایک آیت سامنے آ گئی ہے، میرا لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے۔ اللہ 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 اللہ، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے قرآن میں کہ جو نبی کی بے حرمتی کرے گا یا اس کی توہین کرے گا اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آئے گا۔ مرزا صاحب کا بھی ہاتھ توڑ دیا تھا، اللہ نے توڑ دیا تھا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، کل پرسوں میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ یہ جی جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے،
تو وہ مرزا قادیانی نے ان کا انکار کیا کیونکہ یہ الزامی رنگ میں تھا، الزامی رنگ میں، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے تھے، تو مرزا نے کہا الزامی رنگ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جب جواب نہ آئے دلیل کے ساتھ تو پھر اسی طرح کا الزام دوسرے پہ لگا دو، واہ قادیانیوں، واہ ہو قادیانیوں، واہ قادیانی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی عیسائی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہے بطور مسلمان کے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے۔ یہ ساری دنیا کے عیسائی اور یہودی بھی جانتے ہیں کہ مسلمان جواب میں گستاخی نہیں کرتا۔ اور پھر جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور نواسہ رسول کی ذات پہ اور اصحاب کی ذات پہ جو ہم حملے کیے، کیا یہ جوابی رنگ تھا؟ ہوش کرو قادیانیوں، کیوں ذاب کو جا کے جپھی لگاتے ہو؟ دوزخ تمہیں نہیں ڈھونڈ رہا، تم دوزخ کو ڈھونڈ رہے ہو۔ معذرت کے ساتھ جی رانا صاحب، یہاں پہ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ۔ بٹ صاحب رانا یہ صاحب کو مرزا ذرا ٹائم زیادہ قادیانی نے دیجیے۔ نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کون تھے؟ اس کی دادیاں اور نانیاں دونوں زنا کار تھیں۔ جی آپ نے تو پڑھا ہے نا۔ اب اندازہ جی کریں اس شخص کو اتنا ہی شعور نہیں تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دادی تھی نہیں۔ جب باپ نہیں تھا تو دادی کہاں سے آ گئی؟ اور نانی کے بارے میں یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن نے گواہی دی ہے۔ جب یہودیوں نے حضرت سیدہ مریم پہ الزام لگایا تو انہوں نے ایک بات کی کہ مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، یعنی یہودیوں نے بھی شرم کھائی کہ مریم کی ماں پہ الزام لگانے سے، ٹھیک ہے جی، کہ انہوں نے حضرت مریم کی ماں کی پاک بازی کی گواہی دی دشمن ہونے کے باوجود۔ لیکن مرزا قادیانی نے سیدہ مریم کی ماں کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بولی بالی عورتوں پہ بہتان بازی کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے کیا وہ نبی رسول، کوئی مہدی موعود، کوئی مجدد ہو سکتا ہے؟ مردود شخص کیا مہدی موعود ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کا حال، اس قوم کا، اس امت کا حال ہے۔ یہ ایسا محکمہ ہے جب ان کو کوئی حوالہ دینا کہتے ہیں کہ کتابیں جعلی چھاپ لی ہیں۔ تو اسی بات میں یہ کاشف صاحب کی بات مجھے پھر ریپیٹ ہوگی دماغ میں، یہی بات تھی جس نے ابتدا کی۔ جب میں نے مرزا قادیانی کی کتب کا وہ پڑھا تو علماء کرام جو کچھ کہتے تھے ان کتابوں میں موجود تھا، تو میں نے کہا یہ علماء اسلام سچے ہیں اور یہ جو قادیانی ربی ہیں جھوٹے ہیں، یہ ہمیں دھوکے میں رکھتے رہے ہیں۔ کتابیں پڑھنے سے پتہ چلا کہ یہ قادیانی ربی جھوٹے ہیں اور مسلمان علماء بالکل سچے ہیں۔ پھر مجھے شک پڑ گا کہ اس مذہب میں کوئی گڑبڑ ہے، تو پھر اللہ نے مجھے احادیث دکھا دی، قرآن آگے سورۃ احزاب پڑھ لی، آیت نمبر 40، تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا گیا، راستے کھلتے گئے۔ آیت خاتم النبیین۔ جی کاشف بھائی صاحب آپ سوال کرنا چاہیں تو پلیز، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا میں وقت لے رہا ہوں، آپ نے رانا صاحب کو مدعو کیا تھا، جی پلیز۔ مختصر سی گزارش کر دوں کہ مجھے میرے والدین نے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، اور جب بڑے بول رہے ہوں بیچ میں چپ کر کے بیٹھنے، بلکہ بیچ میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، دوسرے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ بہرحال رانا صاحب، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قادیانیت کے زمانے میں اور اب اسلام کے زمانے میں وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں، جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں پہلی ساری زندگی ضائع ہو گئی، جینے کا مزہ اب آیا ہے جب قرآن پڑھا اور حدیث پڑھے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ سے بڑا گواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب اللہ کوئی بات کروانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ میری والدہ جب عمرہ کر کے واپس آئی گاؤں میں تو وہ قادیانی جیسے اسلام بھٹی صاحب جو ہیں ان کی سگی مامی تھو، صدر تھی اس وقت جماعت کی، وہ عورتیں لے کے آ گئی کہ پتہ کریں کیا کر کے آئی ہے۔ تو اس نے آگ میری والدہ سے پوچھا پنجابی میں کہ بھੈਣਾ کی فرق ویکھیا تو مکہ مدینہ دے وچ تے ربوے وچ، اسلام وچ تے احمدیت دے وچ؟
تو میری ماں ایسے بیٹھی ہوئی کہتی میں نے سر جھکایا ہوا تھا یہ کون آ گئی ہیں، پھر تو مجھے موقع مل گیا تو میں نے سر اٹھایا اور برجستہ کہا رانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ایک منٹ کے لیے روک رہا ہوں، بڑی معذرت چاہتا ہوں شمس بھائی سے بھی، کاشف بھائی سے بھی۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں، غور کیجئے، غور کیجئے، یہ خواتین پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن ان کو بھی پتا تھا، لاشعوری طور پہ ان کے منہ سے یہ غیر ارادی طور پہ نکلا کہ مکہ مدینہ میں اور ربوہ میں کیا فرق ہے۔ ان کو پتا تھا کہ قادیانیت اور اسلام اور ہے، قادیانیت اور ہے اور اسلام اور ہے۔ خواتین بھی جانتی تھیں، ان پڑھ خواتین جو پڑھی لکھی نہیں تھی، گاؤں کی رہنے والی تھی، چک نمبر انہوں نے بھی بتایا کسی چک میں یہ رہتے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ اسلام اور قادیانیت میں فرق ہے۔ آپ کو نہیں پتا چل رہا، واقعہ ہی اسلام اور قادیانیت اور ہے۔ جی رانا صاحب پلیز۔ تو میری والدہ نے کہا، برجستہ کہتی، میں نے فوراً کہا کہ اسلام جو تے احمدیت تے ربوے چ مکہ مدینہ چ انج ہی فرق ہے جویں بادشاہ دے محل دے سامنے چوڑے دا گھر ہوئے۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی ساری قادیانی عورتیں رفو چکر ہو گئی اور انہوں نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا ہوں پکی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رانا صاحب، یہ گولڈن ورڈ ہے جو آپ کی والدہ نے ادا کی ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف تو ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ کا محل ہے اور اس کے سامنے چناب نگر، ربوہ اور قادیان چوڑے کا گھر ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر ایک باری تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ رانا صاحب۔ جی رانا صاحب۔ تو ایک اور میں آپ کو شیر بات کرتا جاؤں، میرے والد صاحب کے آخری دنوں میں نا، یہ میرے ماموں بھی قادیانی کے بیٹے تھے، تو وہ مسلمانوں میں رہے تو وہ مسلمان ہی ہو گئے ادھر لاہور میں ہی۔ تو ہم ان کی خبر لینے کے والد صاحب کی، تو میرے ماموں نے کہا کہ اینا دا پتہ کر لا اپنے ابا جی دا کہ ہن کی کرنا، زندگی موت دا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں پہلے مر جانا کہ اسی مر جانا۔ تو میرا بڑا اچھا ہوندا، اپنے والدین سے بڑا اچھا تھا طریقہ ہوتا تھا۔ میں کہ ابا جی، تو بولے تھے تھوڑے سے کم سنتے تھے۔ میں کہا ابا جی کی پروگرام ہے؟ کہنے لگے بھی کہدا؟ میں کہا زندگی دا پتہ نہیں، تسی مر جانا اسی مر جانا، پر ہن سانو دس دو بھی تسی مرزائی جے کہ مسلمان؟ کہندے ابھی میں مسلمان ہاں۔ میں کہا نا، مرزے نو بنیا مسلمان تو نہیں ہوندا۔ کہنے لگے تینوں مرزا کی آندا ہے؟ سننا والا الفاظ۔ میں کہا مرزا کہندا اے آ کہ میں نبی تے رسول ہاں، تے میں اللہ زمین اسمان میں بنائے ہیں، تو میں یہاں پہ گالی نہیں نکال سکتا کیونکہ ہماری بہن بھی سن رہی ہے ادھر۔ اتنی بڑی گالی نکالی، کہندا وہ بڑا بے ایمان سی، اپنیاں پہلیاں کتاباں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر کے نویاں چھاپداری دا سی تاکہ کتاباں وکدیاں رہن تے ادا کاروبار چلتا رہے۔ اے اللہ گواہ، یہ میرے رشتہ دار آپ بھی گواہ ہیں، میرے گاؤں والے بھی سن رہے ہیں، میرے بھتیجے برات سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں تو اگر اس نے دعویٰ کیا نا میں نبی یا رسول ہاں، تے میں کہنا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی رب نہیں گا، تے محمد صلی اللہ علیہ علاوہ کوئی نبی نہیں، اس تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے نعرے لگا دیے کہ اسلام زندہ باد، لو جی بابا جی مسلمان ہو گئے۔ میرے بھتیجے چھوٹے چھوٹے انہوں نے کہہ دیا، تو میرا بھائی ایک مر گیا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ اب تو مرتے مرتے مرزے کو چھوڑنے لگا ہے۔ تو اس نے ابا جی نے کہا کہ نہیں میں مرزے نے نہیں چھڈیا، ویسے میں مسلمان ہو گیا۔ میں کہا نہ، درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو یہ معاملہ 2 دن بعد ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ نہیں، انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ طاغوت کا انکار جب بندہ کر دے نا، طاغوت کو طاغوت کہہ دے تو پھر سمجھو مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے، میں نے اگرچہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ نے پازیٹو ذہن رکھنا ہے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، قبر پہ بھی جاتا ہوں، کہ آپ نے ان کو مسلمان سمجھنا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے ان کے دل کا، لیکن علماء کرام نے مجھے کہا ہے، ہمارے اہل حدیث علماء ہیں، دیوبند علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے، کیونکہ اس نے مرزے کو کہہ دیا کہ وہ جھوٹا ہے، کتابیں بیچنے کے لیے تبدیلیاں کرتا رہتا ہے،
किताब वही होती है, नई चीज डाल देता है ताकि किताब बिक जाए। और वाकई आप देखें पहली बातें रिपीट करता है उल्टी सीधी करके, बातें पहली होती हैं उसको उल्टी सीधी करके वही रिपीट करता रहा सारी किताब। वो सारी जिंदगी तजादात का शिकार रहा, आग को पानी, पानी को आग लिखता रहा, फिर आग को आग और पानी को पानी भी लिखा, आसमान को जमीन, जमीन को आसमान लिखता रहा, फिर आसमान को आसमान और जमीन को जमीन भी लिखा। तो ये जो हम कादियानी से कहते हैं राना साहब के आप मिर्जा साहब की कुतुब पढ़े, तो हमें कई दफा ये जवाब मिलता है कि ये बताएं वो कुतुब पढ़ने वाली हैं? अगर 1000 बार लानत लिख देता मिर्जा तो बात खत्म हो जाती थी। उसने स्याही भरनी थी, लानत 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 1000 बार लिखी, बजाय इसके कि ये लिख देता 1000 बार लानत, वो नहीं बाज आया। तो उसकी जिंदगी तजादात से भरी है। मैं सिर्फ एक अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैं नाजरीन से गुजारिश कर रहा हूँ, खासतौर पे जो कादियानी में सुनते हैं, कि आप सिर्फ सीरतुल मादी पढ़ लें तो उसके बाद गैर जानबदार होकर ये सोचिए कि ये शख्स, उसके बेटे ने लिखी अपने बाप के बारे में कि ये शख्स इंसान कहलाने के काबिल है। सिर्फ एक किताब पढ़ लें, एक किताब बस। अंदाजा करें कि वो सीर मादी का आपने 264 नंबर उसका बयान नंबर है, जिसमें वो एक बंदा कहता है कि मेरे नूरीना औलाद नहीं है तो दुआ कर दो। तो उसने कहा, मिर्जा ने कहा कि तेरा मेरा की तलक है, तू रुपया लाख ला मैनू तो मैं तेरी दुआ करा। का अंदाजा करो उस वक्त लाख मादी में लिखा हुआ है कि एक आने का 4 किलो मटन आता था, एक आने का 4 किलो बकरे का गोश्त आता था। उस वक्त हाथ उठाने का 1 लाख रुपया मांग लिया। और जब अल्लाह माफ करे कि लोगों ने कहा कि हमने मिर्जा साहब को देखना है, कुछ लोग थे, तो उस अपने मुरीद से कहा कि 20 रुपए रखो फीस मेरी देखने की। उसने 22 रख लिए, 2 अपने लिए रख लिए। ये 22 रुपए दिखाई देता है। वो ये कहना जैसे थिएटर में कहते हैं कि वो सांप वाला मर्द देखो, सांप के मुंह वाला मर्द देखो, या कुत्ते के सिर वाला वो देखो, ऐसी तो बात होगी। राना साहब आपकी मेहरबानी, ठीक है, और ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। बट साहब अच्छा राना साहब, एक और मैं शेयर करता हूँ सीरत मादी का एक और वाला है, जिसमें वो एक बंदा कहता है, कादियानी होता है, वो कहता मिर्जा साहब को कि मेरी बहन कंचनी थी तो उसने काफी पैसे बनाए हुए थे, तो अब मैं क्या करूं उन पैसों का। तो उन्होंने कहा, मिर्जा साहब ने कहा मेरे वाले कर दो। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? कहने का अगर कोई कुत्ता वगैरह मुझे पड़ता तो उसको मैं सिक्के मार दिया करूंगा। अंदाजा करो किस कदर ये नौसरबाज, फ्राडिया और धोखेबाज शख्स था। अच्छा जी राना साहब, ऐसा है कि हमारे साथ एक और साथी हैं अदील मुमताज साहब, जरा हम इनको लाइन पे लेके इनसे पूछते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। जी अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल साहब, ठीक है? जी शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। बस जी इन मरज़इयों के बारे में क्या कहें, वो अपनी जुबान ही गंदी करने वाली बात है। इनके बारे में क्या कहें, अभी भी इनको बताना है कि आखिरी नबी को ये आएगा। वो तो आज से 1400 साल पहले आ चुके थे। ये आप कसम से ये आप लोगों का हौसला है, ये जो आप लोग ऐसे इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे ये जो बड़े लोग नहीं थे, दादा हो गए हमारे या परदादा हो गए, जब वो इसका नाम सुनते थे ना तो कसम से उनको उल्टी आ जाती थी। तो फिर एक बार हमने अपने दादाजी से पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया था कि इस खंजीर को हमने या हमारे बड़ों ने देखा हुआ था कि 2-2 मील से इसे बदबू आती थी, गर्मियों में कोट पहन के धूप में बैठा रहता था। इसके बारे में क्या बात करें? जी अदील मुमताज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। असल में मसला ये है, हमें भी कराहत आती है और हम ये जिक्र बार बार नहीं करना चाहते ऐसे लोगों का, लेकिन हम मजबूर हैं। जो एक्स कादियानी बैठे हुए हमारे कुछ अजीजोकार अब इस दलदल में फंसे हुए हैं, हम उन्हें निकालना चाहते हैं। वो निकल आए तो हमें शौक नहीं है ये जो राम कहानी है, लेख राम कहानी है इनको रोज सुनाने की। ये वाकई हम समझते हैं कि गुनाह है इसका प्रचार करना। जी अदील साहब, असल में मसला ये है ना अदील भाई, मसला ये है
کہ جیسے کہ ابھی بٹ صاحب نے کہا، میں آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارا سارا خاندان اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. رانا صاحب کے عزیز و اقارب ابھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ان کے جو ہیں وہ خاندان کے مسلمان ہو چکے ہیں. تو ہم جو سابق قادیانی ہیں، ہمیں ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. ابھی رانا صاحب کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو مجھے پتا ہے، رانا صاحب بھی ابھی بتا دیں گے کہ کافی سارے ان کے خاندان کے لوگ اب بھی مسلمان ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں فیصل آباد میں جو خبر چلی تھی، اصل میں وہ پوری جو خبر تھی وہ رانا صاحب کی ہی محنت کا رزلٹ تھا کہ وہاں پہ کوئی 70-80 کے قریب ان کے جو اس علاقے کے جو قادیانی تھے مسلمان ہوئے تھے. تو جیسے میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اب تک اللہ کے فضل سے اچھا تقریباً کچھ 438 کے قریب قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں ختم نبوت کے لیے، اس رد مرضیت کے لیے کہ ہم لوگ جب تک ہماری آخری سانس ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو دعوت دیتے رہیں گے، ان کو سمجھاتے رہیں گے. تو چونکہ آپ لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ کے خاندان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو لہٰذا جو آپ لوگوں نے رویہ اپنایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ درست ہے. مگر اگر ہم بھی یہ رویہ کر لیں تو پھر ہمارے خاندان کے لوگ تو وہیں پڑے رہ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تو دوبارہ چلتے ہیں رانا صاحب، اب آپ بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے، کتنے لوگ ہیں ذرا بتا دیجئے. الحمدللہ میرے گھر کے تمام افراد جو میرے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، 2 بھائی ہیں، اولاد، بیویاں، اور میری فیملی 13 افراد بنتے ہیں، سب کے سب مسلم. صرف ایک بھائی انگلینڈ میں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. میں کوئی بات نہیں کروں گا. رات کو پرسوں رات میرے ایک جرمن سے میرے دوست ہیں، ان سے رات وہ تو اعلان کر دیں گے انشاءاللہ آ رہے ہیں. وہ رات کو پھر جرمن سے میرا ایک دوست نے فون کیا، پرانا تھا، تو اس کو میں سینڈ نمبر لے کے میں ان کو ساری جو شمس بھائی کی سٹریم میں بھیجتا رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی مجھے قرآن پاک سے حوالہ دے دیں حیات مسیح کا اور احادیث سے. تو میں قرآن کو مانتا ہوں، کسی کو نہیں مانتا. میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کرا دیں گے. رات کو اس نے مجھے میسج کیا ہے کہ مجھے آپ یہ تسلی کرا دیں، کیونکہ تمام سٹریم جو ہیں میں شمس بھائی کی ان کو بھیجتا رہتا ہوں. رانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ باتیں جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے خفیہ رکھیے، کیونکہ آج کل یہ جا کے گھٹنے بھی پکڑ لیتے ہیں بندے کے اور پھر دباؤ بھی ڈالتے ہیں. جب تک مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو یقین نہ آ جائے تو تب لوگوں کے نام ہم خفیہ رکھتے ہیں. ہمیں بھی بڑی فون کالز آتی ہیں، ہر ہفتے آتی ہیں 2-4 بندے جو کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ آ کے بولنا چاہتے ہیں. یہ حالات ہے کینیڈا کے، جرمنی کے جو میں نظر آ رہے ہیں. میں اصل میں میں نے شمس بھائی کو ایک سکین بھیجا تھا، اگر وہ سکین لگا دیں تو میں ان کو کینیڈا کی حالت دکھا دوں. کینیڈا میں جو شفافیت ہے، کیونکہ ایک چیریٹی کے طور پہ یہ رجسٹرڈ ہے. بٹ صاحب اس پہ ہم نے اصل میں ابھی اس کو نہ اوپن کیجیے، اس کو ہم نے آپ کے لیے پوری سٹریم انشاءاللہ ہم ترتیب دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے سنڈے والے دن ہم آپ کا پورا پروگرام رکھیں اس پہ. تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میرا خیال ہے ابھی نہ پیش کیا جائے، کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں ان کو بتانے دیں مجھے قادیانیوں کو، کہ جو ان کا پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے. جو پیسہ بتائیں آپ پوری سٹریم کریں اس کے اوپر، اگر آپ مناسب سمجھ لیں. گزارش ہے بٹ صاحب، وہ صحیح بات ہے، سٹریم ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. ایک شیئر بات بہت ضروری کرنا ہے تو آپ کی بات کی تائید میں. مرزا مسرور کا، مرزا طاہر کا نواسا مرزا محمود اس کا نام ہے جی. وہ اب پاکستان سٹاک میں جدھر میں بزنس کرتا ہوں ادھر وہ سارا پیسہ ادھر لگا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ ادھر سارا دن ٹریڈنگ کرتا ہے ان پیسوں سے. بچے سارے اس کے باہر امریکہ میں ہیں، تو وہ ادھر سے پیسہ چندے کا لگا کے ادھر وہ ٹریڈنگ کرتا ہے. جی رانا صاحب، میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ مرزا خاندان امریکہ میں سارا، یہاں پہ ان کو ریڈ وائن مل جاتی ہے، وسکی مل جاتی ہے. قادیان سے یہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب جو جھگڑا ان میں پڑا ہے، اب ان کا آپس میں جھگڑا. یہ جو چمچے ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا مسرور بڑے سخت ہیں، یہ ہے وہ ہیں. انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کی پوتی کو نکال دیا جماعت سے. یہ نکالا اس لیے کہ اپنی دم پہ پاؤں پڑا ہے. اب زمین کے جھگڑے پڑے ہیں.
تو ان سے وہ کہتی ہے کہ زمین ہماری دبائی ہوئی آپ نے ہمیں دیں، یہ اس کی پیمائش نہیں ہونے دے رہے. تو انہوں نے کس طرح کمایا پیسہ اور انہوں نے کس طرح کمایا؟ انہوں نے بھی رامسور کمایا اور انہوں نے بھی رامسور کما کے جنازے بنائی ہیں. کیا کام یہ کرتے ہیں؟ اور مرزا مسرور یہ چاہ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اب میری اولاد، اس نے تو کوئی کام نہیں کرنا، کام تو یہی ہے جو حفاظت کرتے ہیں کہ غریبوں کا پیسہ لے کے زمینیں جدا دیں. تو اب ان کی آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، آپس میں لڑے ہیں یہ. اور مرزا بشیر الدین محمود کے پوتے نے، مرزا محمود نے، جو میری لینڈ میں اس کا میاں ہے امت الوکیل کا، اس نے بھی 4 ارب بھیجے ہیں قادیانیت پہ. وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. مرزا بشیر الدین کا پوتا کہہ رہا ہے. اب یہ اس کو مرتد کہتے ہیں کیونکہ وہ چھوڑ گیا ہے. تو وہ بتائے گا کہ 19ویں 20ویں صدی کا مرتد کون تھا. تو یہ اب آپس میں زمینوں پہ لڑ پڑے ہیں، کیونکہ کام تو کرنا کو نہیں. تو جو زمینوں کا خرچہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، اس پہ یہ گزر اوقات کر رہے ہیں. اور بشیر الدین محمود کے بعد اب یہ ان کا جا رہا ہے. اس کے بعد ناصر احمد آئے، طاہر آئے، اب یہ جا رہے ہیں. تو اب جو وہ جائیداد ہے اس پہ قابو کرنے کی، کیونکہ پیٹ تو بھرا ہوا ہے، آنکھ نہیں بھر رہی، آنکھ نہیں بھر رہی. تو یہ جو دال اب جوتوں میں بٹ رہی ہے، آگے دیکھیے کیا بنتا ہے. کاشف بھائی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کون کریں. کوئی بات. میرا ایک بہت سوال شکریہ رہ گیا. تمام احباب کا، چونکہ بہت سارے ساتھی، کاشف بھائی بہت سارے ساتھی نیچے بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ اچھا. پورا ہو گیا ہے. آپ اپنا سوال آخری کیجئے تاکہ نیک باقی بات. ساتھیوں کو ہم ٹائم دے دینا. وہ بھی جو پوچھنا چاہتے ہیں آج بٹ صاحب سے، سوری کہہ رہا ہوں، رانا صاحب سے، وہ بھی پوچھ لیں. جی اچھا، کاشف میں بھائی مختصراً جواب دیجیے گا رانا صاحب. قادیانیت میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں آپ کے جو خیالات اور محسوسات تھے اور ان کی وجوہات کیا تھیں، مختصراً جواب دیجیے. آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے لیکن بات کہیں اور چلی گئی تھی، تو کائنڈلی تھوڑا سا اس پہ مختصراً. میں سوال آپ ریپیٹ کریں ذرا، میرا دھیان کسی اور چکر آ گیا تھا. جی، سوال میرا یہ ہے کہ قادیانیت میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں آپ کے جو خیالات اور محسوسات تھے وہ کیا تھے اور ان کی وجوہات کیا تھی؟ وجوہات تو میں آپ کو بتاؤں، میں سچ کہتا ہوں کہ جو اگر کوئی مسلمان کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا، ایمانداری کی بات کرتا ہوں، 10-20 بندے مر جاتے یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا، فرض کہ یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں، ایمانداری کی بات ہے، اللہ شاہد ہے، تو یہ ادھر عبادت خانے میں خوشی کرتے تھے کہ یہ ایسے مر جائیں، مک جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو ہمیں تو وہ کافر سمجھتے ہیں. تو ان سب سے بڑی تو یہی بات ہے نا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں. ان کو کس نے اختیار کیا کہ ہم مسلم کافر کہیں؟ اور یہی بات مرزا قادیانی نے کہی ہے، اور یہی یہ کہتے ہیں. اس کی بنیادی یہ ہے کہ ان کی جڑیں خراب ہیں. کہتے ہیں نا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. جب درخت ہی ایسا تھا تو آگے جو بیج ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. مرزا قادیانی کا بیٹا بھی ذبیحہ کھاتا تھا مسلمانوں کا. جی جی، وہ بھی کلمہ گو تھا، وہ بھی کلمہ گو تھا، لیکن اس نے جو جنازہ اس کا نہ پڑھنے کی وجہ بتائی تھی وہ یہی بتائی تھی کہ اس نے مجھے نہیں مانا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یہ اس نے معیار مقرر کیا تھا. رانا صاحب، آپ وہ ان کو جب آپ قادیانیت میں تھے، مختصر کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، ساتھی کافی سارے نیچے بیٹھے سوال کرنے والے ہیں اور وہ میسج بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کال پہ لے لیں. تو رانا صاحب، وہ آپ نے واقعہ سنا دیا ہے جب آپ ایک مولوی صاحب کے لیے گھر سے نکلے تھے؟ ہاں وہ سنایا، میں نے قتل کرنے کے لیے گیا. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، تو جی انہوں نے ٹھیک ہے. کہا کہ ایسا نہ کرنا. جب قادیانیت میں تو تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے یعنی؟ اس وقت تھا، بالکل بالکل ایسا جی ہی. بہت شکریہ، بہت شکریہ رانا صاحب. ہمارے ساتھ نیچے ساتھی موجود ہے جی، فرقان چوہان صاحب موجود ہے جی، ان کو ہم لیتے ہیں. تو دوستوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی رانا صاحب سے سوال کرنا ہے، سوال کرنے کے بعد باقی احباب جو ہیں وہ یوٹیوب پہ چلے جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں بیسیکلی ایک چیز کے اوپر تھوڑا سا کنفیوز ہوں جو میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. انفیکٹ یہ سوال شمس بھائی آپ سے بھی ہے اور ہمارے بٹ صاحب سے بھی ہے، بیکاز آپ کا پریویس جو بیک گراؤنڈ ہے وہ احمدیت سے ہی گزرا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ
ایسا کون سا وہ ایلیمنٹ ہے, وہ فیکٹر ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر قادیانیوں کو برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے؟ اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ انبیاء کرام وہ تو معصوم ہوتے ہیں, گناہ سے وہ پاک, غلطی سے وہ پاک, جبکہ مرزا غلام قادیانی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت سارے بلنڈرز ہیں. سنیما وہ حضرت جا چکے ہیں اور چور وہ رہ چکے ہیں, خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے برعکس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اگر کوٹ کروں تو ہمارے سامنے قرآن میں سورہ یوسف موجود ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھائی آتے ہیں سامنے اتنے عرصے کے بعد, اتنا ظلم و جبر جو ہے وہ سہنے کے بعد, حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یہاں پر بھی اپنے بھائیوں سے یہ فرمایا کہ غلطی سے ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کے برعکس مرزا غلام قادیانی صاحب کے جو زندگی میں جو ان کی جو چیزیں گزری ہیں, تو ان کو جو ہے وہ قادیانیوں کو کیا ان کے مربی حضرات اس پر آنے نہیں دیتے, یا ان کی خود سے کوئی چاہت نہیں ہے کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں؟ تو اس پہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی رانا صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں. جب کوئی اعتراض کرتا ہے نا قادیانیت پہ, تو اکثر ربی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں ہی انہوں نے غلط چھپوائی ہوئی ہیں, یہ ہماری چیز ہماری کتاب میں نہیں ہے. پھر جو شخص وہ کتب کو, اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے کہ یہ تو سارا فراڈ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ربی کہتے ہیں باقی وہ ایسے مان لیتے ہیں, اور جو تصدیق کرنے چل پڑتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے. یہ ہے بیچ میں سارا مسئلہ. ان کو تو یہی بتاتے ہیں کہ صحیح اسلام یہی ہے. جب مرزا قادیانی کی زندگی پہ, اس کے معاملات پہ, اس کی عبادات پہ اعتراض کیے جاتے ہیں اس کی کتابوں کے حوالے سے, تو قادیانی ربی اپنے جو مرزا کے مرید ہیں ان کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ سارے حوالے غلط ہیں, یہ انہوں نے کتابیں جو ہیں وہ جعلی چھپوائی ہیں ختم نبوت والوں نے. اب وہی شخص کامیاب ہوگا. میں تھوڑا سا, آپ نے جواب دے دیا ماشاءاللہ, اور بڑا پیارا سوال بھائی صاحب نے کیا ہے. دراصل یہ مسلمانوں سے کٹ کے رکھتے ہیں قادیانیوں کو. دیکھیں کینیڈا جیسے ملک میں جہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں بھی قادیانیوں کا ایک الگ بنا دیا گیا ہے, پیس ولیج اس کو کہتے ہیں. یہ ساری آبادی کو ایک طرف لے گئے ہیں, مسلمان کے خلاف اور مولوی کے خلاف یہ کروڑوں ڈالر خرچ رہے ہیں اپنے میڈیا پہ, ایم ٹی اے پہ, دوسرے پہ. ان کو پتا ہے کہ اگر عالم اسلام کے پاس ایک گھنٹہ بھی قادیانی بیٹھ گیا تو ان کی 30 سال کی تبلیغ چلی جائے گی. تو یہ کٹ کے رکھتے ہیں, ان کو الگ رکھتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے سارے قادیانی الگ کیے ہوئے ہیں, کوئی اکا دکا ہے تو وہ ہے, لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو علماء کے خلاف خاص طور پہ بڑی نفرت طریقے سے پھیلاتے ہیں, بڑے سسٹم سے پھیلاتے ہیں, اور ان کے پاس آنے نہیں دیتے. ان کو پتا ہے جب یہ علماء, یہ واحد, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو عزیز و کارمی اس میں رانا صاحب, یہ واحد قوم ہے دنیا کی جو پیسے دے کے جوتے کھاتی ہے. پیسے دے کے جوتے کھاتی ہے, اس روئے زمین پہ واحد قوم ہے. تو ان کا انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے, ایک ذہنی سیٹ اپ ان کا کام قائم کیا ہوا ہے. جس طرح وہ ٹانگے میں جوتا ہوا گھوڑا ایسے رہتا ہے نا, ان کو دائیں بائیں دیکھنے نہیں دیتے, اور جو ہی کسی نے دیکھا تو اس نے قادیانیت پہ فوراً 4 حرف بھیجے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ہمارے سب ساتھی موجود ہیں نیچے. ذیشان صاحب, ذیشان صاحب آپ رانا صاحب سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا میں نے بہت عرصے پہلے ایک احناف سیریز میں ان کا ایک انٹرویو چلا تھا. اس ٹائم ماشاءاللہ یہ بہت ینگ بلڈ, بہت جوان قسم کے شیفٹ وہ ہوتے تھے. آج ان کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اسی طرح ٹف لک ان کی آ رہی ہے, وہی جوانی والی. تو بڑا اچھا لگا اتنے عرصے بعد ان کو دوبارہ دیکھا. اور ایک میرا سوال یہ, ابھی آپ لوگ ذبیحہ کی بات کر رہے تھے کہ قادیانی جو ہے وہ ذبیحہ کھاتے ہیں, لیکن ہماری نظر میں کیونکہ وہ غیر مسلم ہے تو میرے خیال میں, اور یہ پھر کئی مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے ادھر لنگر میں بھی لے کر جاتے ہیں, ادھر ٹھہراتے بھی ہیں مہمان خانے میں. تو بینگ اے مسلم آئی بلیو کہ ان کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حرام ہی ہوگا. تو ایک مسلمان جو وہاں پہ جاتا بھی ہے وہ ان کے ساتھ کیسے کھانا وغیرہ کھا لیتا ہے.
दूसरा मेरा आप सब से, क्योंकि आप सब लोग एक्स कादियानी है, आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, उनकी तफसीर है कुरान की या अहादीस है, उनकी एक तशरीह है, इसके ऊपर उलमा दीन का बहुत ज़्यादा काम हुआ है पूरी दुनिया में। इसी तरह मिर्ज़ा साहब की 85 किताबें हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों में जी लगता है वो मेरे ख्याल ड्रॉप हो गए हैं। तो हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, AR खान साहब। आप राना साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? AR खान साहब, अपना जो माइक है वो अनम्यूट कीजिए। चलिए, उनका भी मेरे ख्याल शायद कोई मसला है। जी गौहर साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और राना साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? जी गौहर साहब। भट्ट साहब, आपको आवाज आ रही है गौहर साहब की? मैंने बात कि वीडियो आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी अब आ रही अब है। आ रही आवाज आ रही है? अब आ अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, आपने जो मिसाल दी थी तोहफे कैसरिया की, और फिर अपना फरोज आपका वाक़या है, आपकी वालदा मोहतरमा का है। आप अपने वालिद साहब के लिए, हम भी आपके वालिद साहब के लिए दुआएं करेंगे। और बेशक जब उन्होंने मिर्जा साहब पे जो है ना के मानने से इनकार कर दिया, तो बेशक वो मुसलमान हो गए हैं। अब हमारा काम है कि हम उनको अपनी दुआओं में याद रखें। ये आपने बड़ा अच्छा सारे के वालिद और जहां शम्स भाई के प्रोग्राम में आया। खैर बाकी भट्ट साहब, आप अपना माइक जो अनम्यूट करके कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि इनकी आवाज हैंग हो रही है। तो वैसे तो नमाज में भी हम वालिदैन के लिए दुआ मांगते हैं जी। तो दुआ तो वालिदैन के लिए करनी चाहिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, ये तो हुक्म भी है। तो जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम भी दुआ करते हैं। आपने जिक्र किया है तो हम भी उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। चले, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत अच्छा, आप आया करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गौहर साहब। राना साहब इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीम का मुस्तकिल हिस्सा रहेंगे, जैसे हमारी पहले स्ट्रीम चल रही है। अगर किसी साथी ने मजीद कोई सवाल करना है तो वो फौरी तौर पे लिंक के जरिए आ जाएं, राना साहब से सवाल कर लें। उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करने जा रहे हैं। जी भट्ट साहब, आप राना साहब से मजीद कुछ पूछना चाहेंगे? राना साहब माशाल्लाह तरोताज़ा नजर आ रहे हैं। और जिस तरह वो अभी दोस्त बता रहे थे कि उस वक्त जवान थे, तो राना साहब आज भी माशाल्लाह जवान है और हमारे साथ रहे। ये हमेशा अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, और ये हमारी टीम का हिस्सा रहे। और इन्होंने अपने खानदान के कम से कम 13 अफराद को इस दलदल से निकाला है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम था जिन्होंने किया है। और जो जो बच्चे आगे आएंगे, जो औलादे आगे आएंगी, और वो क़यामत तक एक सदका जारिया है, उनकी जान छूट गई, जान छूट गई। तो राना साहब, हम देखते हैं कि ये हमारे अजीजो कारब इनको जो पैसा देते हैं, जब यूरो नहीं था तब से दे रहे हैं। ये जब गिल्डर होते थे, डच मार्क होते थे, और अभी तक पैसा दे रहे हैं। पता नहीं कितना दे चुके हैं, लाखों दे चुके हैं और देते जा रहे हैं। और इनको ये भी नहीं पता चलता, और पता चल रहा हमें आपकी बात काटने लगा हूँ। भट्ट साहब आपकी बात काटने लगा हूँ, और एक काटने की बहुत बड़ी रीजन है। वो रीजन ये है कि हमारे साथ अभी, आप अपनी बात जारी रखिएगा, भूलिएगा ना, अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें
जनाब शोबा तालीम से मुंसलिक प्रोफेसर ताहिर अहमद डार साहब, जो भट्ट साहब के बड़े माशाल्लाह करीबी भी हैं और बड़ी ही अच्छी इनकी जोड़ी है हमारे चैनल के ऊपर भी। तो ताहिर डार साहब, वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं, मगर मैं अभी आपको टाइम दूंगा, भट्ट साहब की बात पहले पूरी हो जाए। मेरी बात मुकम्मल है जी, प्रोफेसर साहब को टाइम दीजिए, बड़ी खुशी हो रही है देख के उन्हें, तो उनकी मौजूदगी में मैं बस यही कह रहा था कि अभी जो दाल जूतों में बट रही है और ये जो कादियानी आपस में लड़ पड़े हैं, अब मिर्जा मसरूर की अपनी दुम पे पांव पड़ा है और ये जमीन के झगड़े जो इनमें हो रहे हैं, तो ये जमीनें कहां से आई, ये क्या काम करते हैं, रोजगार के जरा इनके क्या हैं। वो उसको कह रहा है कि तुमने भी रामसूर कमाया, लोगों के पैसों से जमीन बनाई, उसको कह रहा है कि तुमने बनाई, वो उसकी जमीन दबा रहा है, वो उसकी जमीन दबा रहा है। तो कादियानी गौर करो, ये तुम्हारे पैसे हैं। अब और तो कुछ जरिया माश और क्या काम करते हैं मिर्जा मसरूर, कुछ भी नहीं करते, यही आपका पैसा है। मैं अभी देख रहा हूं, सिर्फ एक बात मुझे यकीन कर इतना दुख लग रहा है कि ये कनाडा में इनको शफाफियत की देनी पड़ती है, रेवेन्यू जो कनाडा का डिपार्टमेंट है ना टैक्स का, ये 2 ही मुल्क हैं, 200 मुल्कों में से सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक बरतानिया और एक कनाडा, जो इनसे हर साल कहता है कि ठीक है आप चैरिटी के तौर पे रजिस्टर्ड हैं लेकिन अपनी शफाफियत की रिपोर्ट दें। तो ये जो 2019 की इन्होंने छापी है, इसमें भी इतने गपले हैं, मैं हैरान हो गया हूं कि सिर्फ ये हॉस्पिटैलिटी जिसे मेहमान नवाजी कहते हैं, यानी लस्सी कॉफी चाय पानी, इस पे कितना इन्होंने खर्चा किया है, $8,03,162 US, ये इन्होंने चाय पानी पे खर्चा किया है, चाय पानी पे। ये गरीबों का पैसा है। वेजेस एंड बेनिफिट्स, ये है जी $31,512, $3 मिलियन के ऊपर, ये सिर्फ तनख्वाहें ले गए हैं। और जो गाड़ियां चलाने का और जो पेट्रोल का खर्चा है, वो आप सुने तो आप हैरान रह जाएं, वो भी लाखों डॉलरों में है। और ये लोग दिए जा रहे हैं उनको पैसे, इन्होंने पेट इनके लटके हुए हैं, तौंदे निकली हुई हैं, ना कोई काम ना कोई काज, लाखों डॉलर पे पेट्रोल डाल रहे हैं। और चाय पानी पे मैंने कहा कि $8,03,112 US चाय पानी पे उड़ाए हैं। चाय पीते थे या कुछ और पीते थे, क्या पीते थे? है किसी कादियानी में जुर्रत इनसे पूछ सके तुम्हारी टांगें कांपती हैं? जी क्या कह रहे हैं? सॉरी भट्ट साहब, बड़ा जबरदस्त मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं। भट्ट साहब, एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको इधर, जो इनकी बैलेंस शीट चेक करता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बैलेंस शीट बनाते हैं ये सालाना, तो इनकी जो बैलेंस शीट पास करता ना, वो मेरा दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता। तो मेरे पास वो रिपोर्ट भी है, मैंने कापियां लेके आया हूं, अगर चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा आपको। ये तो बहुत उन्होंने शुक्रिया। कहा ये मसलीनस जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये कागज स्टेशनरी वगैरह, कागजात, पेंसिल, तो इन्होंने पता नहीं 25 का 30 करोड़ रुपया ये दारुल कुफ्र में इन्होंने वो उधर डाला हुआ। तो जी मेरे सामने ये कनाडा की माजरत चाहता हूं, मिसलेनियस में $5 लाख US डले हुए हैं, 5 लाख, और मिसलेनियस में डाल के उसके बाद फैक्सिंग, स्टैम्प्स, टिकट, फैक्स जो किए हैं उनके अलग लाखों डॉलर डाले हुए हैं। यानी टोटल ये बीच में एक बात रह गई मेरी, बड़ी जबरदस्त है। जी फरमाइए। तो जो FBR के पास गई ना वो बैलेंस शीट, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं, ये कहाँ पे आपने खर्च कर लिए? तो फिर कहते 15 लाख रुपया इन्होंने उधर रिश्वत दी, 15 लाख रुपया रिश्वत दे के वो क्लियर करवाया उन्होंने। अंदाजा करें इनके हालातों वाकयात की, ये क्या 15 लाख रुपया रिश्वत दी ना FBR को। अच्छा, ये मैं साथ राना साहब, ये मैं 2019 का इनका जो शफाफियत की रिपोर्ट है, बैलेंस शीट, ये मैं बता रहा हूँ, 3.5 करोड़ आबादी का मुल्क है। व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी गाड़ियों का जो पेट्रोल का और मरम्मत का खर्चा है, वो $4,36,766 है US।
اور ابھی میں نے مسلینیس پڑھ دیا، لیکن اس کے بعد پوسٹیج، ٹیلی فون اور فیکسز، یہ $3.25 lakh فیکس پہ لگا دیے اور ٹکٹوں پہ لگا دیے. تو یہ ہے جی، انہوں نے 2019 میں کل 35 ملین، جو کہ بنے گا 10 ملین کا اگر 1 کروڑ ہوا تو $3.5 کروڑ، 15 ملین سوری $1.5 کروڑ، $1.5 کروڑ ان نے گرائی کی ہے، غریبوں کا پیسہ مارا ہے، اور اس پہ یہ خرچے شو کر رہے ہیں. تو ذرا حساب کیجئے کہ دوسرے ملکوں کا کیا ہوگا. اچھا جی بابر جی بٹ جی صاحب، جی بہت شکریہ آپ کا بھی، رانا صاحب آپ کا بھی، اور طاہر ڈار صاحب کو ذرا لے لیں لائن پہ. جی جی ضرور، بالکل بالکل، چلو اسلام بھی ہو جائے گا. جی ضرور. طاہر ڈار صاحب السلام علیکم. طاہر ڈار صاحب وعلیکم السلام علیکم. السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دوستوں کو، خصوصاً رانا صاحب کو ویلکم. یہ پردہ حجاب سے باہر آئے ہیں. رانا صاحب، یہ اسی طرح ہی کام جی جی، چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب وہ بٹ کتابیں صاحب تو پہنچ گئی ہیں حیات مسیح والی؟ جی الحمدللہ پہنچ گئی ہیں میرے پاس. بس وہ یہ ہے کہ آئے ہوئے تھے وہ اس دن میری طرف ہی آئے ہوئے تھے پرسوں. اصل وہ مسز، میں کچھ اس وجہ سے آؤٹ ہوا ہوں کچھ دنوں سے. مسز کی تھوڑی سی علالت کے ریفرنس سے میں ٹائم نہیں دے پا رہا. صوفے آپ نے نیٹ تو تو نہیں آن کیا بس وہاں پہ؟ وہ میں، آواز آ رہی میری؟ ہاں جی، آ رہی آ رہی آ رہی. اچھا، وہ اس چیز کی وجہ سے میں پھر ذرا ٹائم نہیں دے پا رہا. تو انشاءاللہ باقی ویسے یہ ہے کہ میں پروگرام وغیرہ سنتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ کام رکے گا نہیں، یہ جاری رہے گا، اللہ انشاءاللہ خیر کرے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رانا صاحب ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہماری دشمنی انشاءاللہ. غلام احمدیوں کے ساتھ نہیں ہے، بالکل، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. ان کو ہم نے بے شک. نکالنا ہے، یہ اس مرزا معصوم ہے بیچارے، خاندان کا بولیں اصل گے چہرہ سامنے لانا. یہ معصوم تو بیچارے بولے یہ بالے ہیں. بالکل، یہ اصل میں جب ایک بائی برتھ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے پھر وہی وہ سمجھتا ہے، اسی کے اندر، اسی خول کے اندر وہ قید ہوتا ہے. وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب کچھ ہدایت آ جائے تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. ادروائز تو جس طرح یہ بچے کو گرو اپ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے تو ان کی سوچیں ہی محدود ہیں، وہ سوچ ان کی محدود کر دی گئی ہے اس لحاظ سے. تو وہ اس کے لیے باہر کا سوچنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے اس کو روکنا نہیں، اس کام کو، اور اس کو جاری رکھنا انشاءاللہ. تو لوگوں انشاءاللہ کو اویئر کرنا ہے ہم نے. یہ جو مرزا خاندان نے ایک کلٹ کھڑا کیا ہوا ہے انشاءاللہ. اپنے جو عیاشیوں کا سامان کے لیے، اس کو ہم نے انشاءاللہ بے نقاب کرنا ہے، ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرنا ہے. ابھی میں آپ کو کچھ دنوں پہلے شاید میں نے واٹس ایپ کو بھیجی تھی، شمس بھائی کو بھیجی تھی، کہ انہوں نے ایک یہ جو امیگریشن کے ریفرنس سے، یہ جو ریفیوجیز کے ریفرنس سے جو دھندا شروع کیا ہوا تھا کہ لوگوں سے $10,000 $20,000 $25,000 لے کر ان کے کیسز جو پاس کرواتے تھے. باقاعدہ ایک پرفارما تھا، یہ پہلے کافی پہلے رپورٹ ہو چکی تھی چیزیں، لیکن ابھی ریسنٹلی اس پہ تھوڑا سا کام ہوا ہے تو ساتھ ہی ان کی پریس ریلیز شروع ہو گئی ہے. اور اس میں یہ پریس ریلیز میں واو علم چاہ رہے جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کرنے والے انہی کے اپنے ہی دھندے خور ہیں سارے، یہ جو چندہ خور ہیں یہی مل کے سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ان کے اپنے ہی یہ بندے ہیں اور کہتے ہیں جی اب ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یا تو بتائیں نا کہ وہ جو جن کا نام ان کے اپنے ہی بندے نے، ریفیوجی اس نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے UNHCR کا، تو وہ اس کا نمبر بھی ہے، اس نے بائی نیم اپلیکیشن دی ہے ان کے خلاف کہ یہ دھندے کر رہے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کے عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کے فنانشلی ان کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس کو، اس نے جن بندوں کو مینشن کیا ہوا ہے ان بندوں کو یا تو عبرت کا نشان بنائے نا، اگر ان کا سسٹم اتنا ہی پاورفل ہے. تو یہ سارے چور چکے مل کے عام غلام احمدیوں کو لوٹ رہے ہیں، بس صرف اپنی یاشیوں کے لیے ایک دین کا لبادہ اوڑھ کر بے لوگوں شک. کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا تو تو روزگار لگا ہوا ہے، ان کا تو روزگار لگا، ویلے ان بیٹھو کا نا. دیکھیں جو وہ تو مرزا صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ جناب مجھے تو اپنے روزی روٹی کی فکر تھی،
تو میں نے بس پھر الہام ہوگا تو پھر پیسے آنے شروع ہو گئے. تو جس طرح اس نے سٹارٹ میں ہی انہوں نے جناب جھوٹ شروع کیا جلد اول سے ہی اور پہلے سٹیپ سے ہی. ایک تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو عملی طور پر جو ان کا پریکٹیکلی ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کے پیچھے چھپنے کی، لیکن ان کو جب بات کی جائے مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے سے پھر یہ ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. بھائی ہم ساری چیزیں مان لیتے ہیں، آپ کی جو قرآن و حدیث کے حوالے سے دلیلیں ساری مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو ثابت کرو نا کم از کم کہ مرزا صاحب ایک سچے انسان تھے جس نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں جھوٹ بولا. جس شخص نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی جھوٹ بول دیا، ابتدائی زندگی کے بارے میں ہی جھوٹ بول دیا کہ جی ہمارا قادیان ایک قلعہ تھا، اس میں 22 فٹ اس کی اونچی فصیل تھی، 22 فٹ چوڑی تھی، 3 چکرے ایک ٹائم پہ بھاگتے تھے، ہزاروں کی فوج تھی. وہ کدھر گئی؟ آج تک کسی نے اس قلعے کا کھوج لگایا؟ دنیا کی کسی ہسٹری شیٹ پہ اس قلعے کا نام ہے؟ بالکل کہیں بھی نہیں ہے. وہ یہ مذاق کرتے ہیں آگے سے کہ نہیں یار یہ میں نے نا اتفاق ہوا تو جب میں نے یہ پڑھا ان کی ہسٹری، لائف ہسٹری پڑھی کہ مرزا صاحب نے جو خود ہی لکھی ہوئی ہے جلد 13 میں بھی، جلد 3 میں بھی لکھی ہوئی ہے، 13 میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جی قادیان ایک قلعہ تھا. میں نے جو لوگ قادیان سے ہو کے قادیان، اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ دوستوں کو فون کیا کہ یار یہ قادیان قلعہ ہے؟ وہ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، قلعہ نہیں ہے. میں نے کبھی سنا ہو؟ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہے، کبھی ہم نے بھی نہیں سنا، نہ کوئی ہے. میں نے کہا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ قادیان ایک قلعہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی وہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر میں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولنے والا پھر آپ کے مرزا صاحب ہی ہیں، اپنے انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. تو صاحب یہ تو باقی تو عام سی بات ہے نا، یہ تو عام سی بات ہے. جب اس نے اتنی بڑا جھوٹ بول دیا اللہ پہ کہ اگر قرآن میں قادیان کا ذکر نہیں تو میں جھوٹا ہوں، اب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پہ بہتان لگا دیا. اور باقی تو یہ طویلوں کے ماسٹر ہے نا. جی جی طاہر ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. مجھے کچھ دن پہلے بٹ صاحب آپ کے بھی شاید علم میں ہو، تمام جس کے بھی علم میں ہو، کہ سنا ہے کسی ملک کے اندر وہاں کوئی بدمزگی پیدا ہوئی یا کہیں کوئی ایسا معاملہ بنا کہ ان کو مسلمانوں پہ غصہ آیا تو وہ انہوں نے قادیانی کو پکڑ لیا، کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا مسلمانوں کی طرح ساری عبادات کرتے ہیں. تو جب انہوں نے ان کو پھینٹی لگائی تو انہوں نے کہا ہمیں کیوں مارتے ہو، مسلمانوں کو مارو، ہم تو قادیانی ہیں. اچھا اب جب مار پڑنے لگی تو انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم تو قادیانی ہیں، ہم تو مرزا قادیانی کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان. تو اب یہ دیکھیں یہ جان چھڑانے کے لیے شکر ہے مذہب اسلام سے نکل جاتے ہیں. اور ویسے کہتے ہیں بھائی یہ تو مار کی بات ہے نا. میرے پاس اشتہار ہے، میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے جانا تھا باہر ویزا لگوانا تھا، تو اس کے شناختی کارڈ پہ وہ اسلام مسلمان فارم جو بھرا نا اس پہ مسلمان لکھ دیا. اچھا تو انہوں نے کہا جی جب جانے لگا اعتراض لگ گیا. انہوں نے کہا جی پہلے اخبار میں اشتہار دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ قادیانی. تو اس نے اشتہار دیا، میرے پاس وہ اشتہار موجود ہے کہ غلطی سے میرا نام مسلمان لکھ دیا گیا حالانکہ میں قادیانی ہوں. یہ اندازہ کرنے یہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں یہ قادیانی ہے اور کافر ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں. یہ اس نے اشتہار دیا اخبار میں نوائے وقت میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال ہماری یہ شمس بھائی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سوری کہ ہماری، میں پہلے بھی عرض کیا ہے، ہماری دشمنی کسی غلام احمدی کے ساتھ نہیں ہے. ہماری دشمنی عقائد کے ساتھ ہے، عقائد کی مخالفت ہے. جو انہوں نے عقائد گھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو 2 نمبری ہے کہ بظاہر یہ عام احمدیوں کو کچھ بتاتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے ہم نے تو وہ ایک پڑھی لکھی جو ایز اے جو سند ہے، ہم تو وہ چیز اٹھائیں گے. وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی اسلامی عقائد نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی قرآنی عقائد نہیں ہے. ہم اس لیے یہ ریکویسٹ ان سب لوگوں سے ہے جو غلام احمدی بنے ہوئے ان کے جو مرید ہیں کہ خدا را ان کی کتابیں پڑھیں،
ان پر جو اٹھانے والے ہمارے علماء حضرات نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو کم از کم اسٹڈی کریں. کون سی 85 کتابوں میں اسلام لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے؟ کون سا اسلام ہے جو ان کی 85 کتابوں میں ملتا ہے؟ ایک چیز بھی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ملتی. تو یہ ان کے لیے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان چیزوں کو پر غور کریں اور اپنی آخرت کے حوالے سے اپنے ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو قرآن مجید میں منسوب کیا گیا ہے اس کی طرف اس کو جو اس توجہ کی ضرورت ہے. خدا را اس پر ضرور غور کریں. جزاک اللہ وسلم. جی بابر بٹ صاحب. جی شمس بھائی صاحب، ابھی ذہن میں ایک بات آئی ہے، کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ یہ جو 1.5 کروڑ US ڈالر انہوں نے 2019 میں گرایا ہے غریبوں کا پیسہ اور اس کو کھایا ہے یا خرچہ ہے، تو یہ جو مرزا کی کہتے ہیں بڑی سچی تعلیم ہے اور یہ سچا دین ہے اور یہ پھیل رہا ہے، تو میں بھی دیکھ رہا ہوں لیپ ٹاپ پہ یہ 2017 میں بھی 25,000 تعداد بتا رہے ہیں کینیڈا میں، اور اب بھی 25,000 تعداد بتا رہے ہیں، اور ایک سال کا اگر 1.5 کروڑ ڈالر خرچ کے بھی، تبلیغ پہ خرچ کے بھی کوئی بندہ قادیانی نہیں ہو رہا، تو یہ کون سا سچا اسلام ہے؟ کون سا سچا یہ دین ہے جو پھیل رہا ہے؟ کہاں پھیل رہا ہے؟ ایک ویڈیو پہ میں نے دیکھا ہے کہ مرزا مسرور ایک بندے سے پوچھ رہا ہے کہ کتنا ٹارگٹ ہے، تو وہ کہتا ہے 85 بندوں کا ٹارگٹ ہے. تو کہتا ہے کتنے ہو گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 70-75 ہو گئے ہیں. تو کہتا ہے ان میں سے شادیوں والے کتنے ہیں؟ اس کو بھی پتا ہنس رہا ہے کہ یہ لڑکیاں دے کے شادیاں کرا کے قادیانیوں کی یہ بھی قسم ہے. تو یہ سچا دین کون سا ہے؟ 1.5 کروڑ ڈالر خرچ کے بھی ایک قادیانی نہیں ہو رہا. شرم کی جا ہے، شرم کی جا ہے. سچا دین ہے، پھیل رہا ہے. پھیل کہہ رہا ہے، یہ سیاہی کی طرف پھیل رہا ہے. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، اسپیشلی بٹ صاحب کا، رانا صاحب کا، اور کاشف بھائی کا بھی. اپنا طاہر ڈار صاحب آپ کچھ لیٹ آئے ہیں، تو میں آخر میں طاہر ڈار صاحب آپ کے لیے پتہ نہیں کیا موبائل دکھا رہے ہیں. جی ڈار صاحب کیا دکھا رہے ہیں ہمیں؟ موبائل میں نو دینا جی. یہ میں ایکچولی موبائل اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس میں یہ وہ پریس ریلیز کا جو انہوں نے جب ان کا سکینڈل تھوڑا سا جب اٹھا ہے نا، یہ جو ریفیوجی سے لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہے، یہ انہوں نے اب پریس ریلیز جاری کی ہے. تو اب یہ جس طرح وہ تعداد کی اور پیسوں کے استعمال کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس لحاظ سے ان کا ایک لاسٹ پیسج 2-3 لائن ذرا پڑھ دوں اس پریس ریلیز کی، کہ اس میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے. کہتے ہیں دی Ahmadiyya Muslim community is the only Islamic organization to believe that the ایک منٹ ذرا میں نا اس کو ذرا اس میں اوور آل میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور مسیح موعود پیش کر کے ساتھ ہی اگلی لائن میں کہہ رہے ہیں کہ احمد ایز اے، اس کو پہلے غلام احمد لکھ کے اس کے بعد ساتھ ہی احمد بیان کر دیا. پہلا جو سب سے بڑا دجل تو یہ کام اس سے لیا انہوں نے. پھر آگے اپنے آپ کو پیسفل کمیونٹی ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ 10 ملین جو ہے ہماری 213 ممالک میں ہم پھیل چکے ہیں اور 10 ملین ہماری تعداد ہے، 1 کروڑ. تو ان سے یہ سوال ہے میرا کہ یہ 10 ملین مین 1 کروڑ کے راؤنڈ بورڈ میں پلس مائنس جو بھی ہے، تو جو 16 کروڑ کی بیتوں کا اعلان مرزا طاہر احمد کر گیا ہے وہ کدھر گئی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، مطلب بس یہی کہیں گے. وہ میں نے اس کے نیچے پہ یہی لکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوف نہیں ہے بالکل ذرا بھی کہ لکھ پڑھ کے بھی جھوٹ سامنے بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے. یہی میں نے ذرا بتانا تھا. بہت بہت شکریہ. جی شمس بھائی یہاں پہ ایک شعر بنتا ہے
जी जी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, जिल्लिया बुरूजी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी, लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, लहजाए खुदा में आपने सदा दी, ला नबी आबादी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज माशाल्लाह। मैं तमाम अपने सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को भरपूर सुना, और मैं यहाँ पर अपने तमाम जो हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं अहबाब, नाम लिए बगैर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह व्हाट्सएप से टाइम लेकर हम एक इस पे स्ट्रीम करेंगे अलहदा से, ताकि मुकम्मल जो है व्हाट्सएप के पास जो भी बातें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मंजर आम पे लेके आए। आज तो राना साहब के साथ कोई हल्की फुल्की ज़रा गुफ्तगू थी, तो मैं चाहता हूं कि आज जो है वो दुआ हमारे भाई काशिफ साहब ही करवा दें। अल्लाह आज पूरी जो महफिल है, जो इन्होंने ये माशाल्लाह नाते रसूल मकबूल जो उन्होंने पढ़ी है, देखिए जिसकी भी हो हमारे सामने जिन्होंने पेश की, हम तो उनकी बात करेंगे। तो आज आप दुआ करवा दीजिए मुख्तसर सी, ताकि तो राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब जो मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, अगर वो राना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो 1 मिनट के अंदर शुक्रिया अदा कर दें। राना साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, काफ़ी अरसे से आपने इस्लाम कबूल किया हुआ है, मगर जिन लोगों को पता चलता है तो वो तमाम अहबाब मैसेज में भी मुबारकबाद दे रहे हैं। और जी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब का, और काशिफ भाई का, और प्रोफेसर साहब का, और शम्स भाई आपका भी। आपने ये स्ट्रीम की, राना साहब को आप लेके आए, और ये हमारे लिए आज भी उसी तरह ही है कि यूँ समझिए कि इन्होंने इस्लाम कबूल किए हुए तो बहुत देर हो गई, लेकिन जो तारुफ हुआ है वो आज हुआ है। और जिस तरह आपने कहा, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा हमारे साथ रखे और इस्लाम के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। थोड़ा सा एक लफ्ज, जो मेरे घर के आखिरी फर्द हुआ, वो पिछले साल मेरी भाभी और भाई, बच्चे पहले हुए हैं, भाभी और भाई पिछले साल, ये 1 साल भी अभी नहीं हुआ। ये मेरा ये अभी मिशन जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई रहता है इंग्लैंड वाला, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में याद रखना। बोरी में राना साहब सुराख हो चुका है, अब बोरी में सुराख हो चुका है, अब दाने गिरते रहेंगे। ये बोरी अब जो है ये पड़ नहीं सकती वहां पे, हमने सुराख किया है इसमें, और इंशाअल्लाह जो है अब कभी भी टिकेंगे नहीं वहां पे लोग, नहीं, इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, मैं काशिफ, वालेकुम सलाम, मैं काशिफ हूँ, और मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए। मेरा रब जानता है कि मुझे कितनी चाहत थी, कितनी कदर थी आपकी, आपसे बात करने की, आपका छोटा सा इंटरव्यू करने की। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात ये मैं अपने सब दोस्तों को, इनहराफ के नाम से डॉक्यूमेंट्री है, 23 पार्ट्स हैं उसके, जी सुनिए आपने? इनहराफ के वो भी उसके मैंने पीछे पूरी जो नहीं आवाज सुनी। मेरी पसे पर, अच्छा, उसके 23 पार्ट्स हैं, वो भी हमने तैयार की। इनहराफ के नाम से डॉक्यूमेंट्री है, उसके 23 पार्ट्स हैं, और मिर्जा कादियानी की कुतुब को जो पढ़ा वो मैं ही हूँ पीछे। इंशाल्लाह ताला मैं जरूर सुनूंगा। जी मैं जरूर सुनूंगा। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। आखिरी बात ये करना चाह रहा था
کہ جب بھی کسی قادیانی کو یا کسی عیسائی کو یا کسی اور غیر مذہب کو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میرا دل جو ہے نا یہاں پہ یہاں اور پھر یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بس میں اس کے ہاتھ چوم لوں، میں اس کا ماتھا چوم لوں، کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی شریعت کو دیکھ کر پرکھ کر اس میں داخل ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہوگی ابھی انشاءاللہ۔ طاہر ڈار صاحب، آپ کوئی رانا صاحب کو پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ مختصر، پھر ہمارے جو دوست ہیں کاشف صاحب دعا کروائیں گے۔ جی جزاک اللہ، رانا صاحب نے بہت اچھا کیا کہ جوائن کیا، اور اس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ رانا صاحب نے پہلے ماشاءاللہ ان کا بڑا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا جو لیٹسٹ چل رہا ہے سلسلہ، اس لحاظ سے یہ کام جو ہے زیادہ افیکٹو ہے، بجائے اس کے کہ ہم میسج ایک یا دو کو کنوے کریں۔ اس طرح میسج ہمارا بہت سارے لوگوں کو ڈلیور ہو رہا ہے، اور اس سے بلکہ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کے اندر کہ کیا عقائد ہیں لوگوں کے، کوئی نہ کوئی سوچنے پر ضرور مجبور ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈالے گا، اور یہ قافلہ انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ یہ قافلہ چند لوگوں سے شروع ہے، اور اب الحمدللہ یہ ہجوم قافلہ چل پڑا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ بہت شکریہ طاہر ڈار صاحب۔ اللہ اکبر۔ جی کاشف بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آپ، چونکہ آپ نے بہت زور دیا تھا اس پروگرام کا، تو آپ اختتام بھی اس کا کیجیے اور دعا کروا دیجیے۔ ہم سب آپ کے ساتھ آمین کہیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگر اتوار دن بٹ صاحب نے، ڈار صاحب نے ہمیں ٹائم دیا تو انشاءاللہ یہ ہم پروگرام کریں گے آپ کے سامنے، ورنہ منگل والے دن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بٹ صاحب بھی اس وقت ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، اور سب کی یہی کیفیت ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ قادیانی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ہر طریقے سے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی کاشف صاحب نے دعا کروائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھا، تو میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے کہ یا اللہ میرے والدین کو بھی، ہم سب قادیانیوں کو، جتنے بھی قادیانی ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، نہ کہ مرزا غلام قادیانی کی غلامی میں یہ ساری زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں وہ اس لیے نکلے ہیں کہ ہمارے سب کے جو رشتہ دار ہیں وہ قادیانیت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے تمام قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔